دوستو ہمارے پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں روزگار کے لیے بیرون ملک مقیم ہیں۔ یہی وہ طبقہ ہے جو سالانہ اربوں کھربوں روپیہ کما کر پاکستان بھیجتا ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو پاکستانی معیشت کو سہارا دینے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کر کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے کسی کوئی جنازہ گاہ ہو، کوئی قبرستان کی چار دیواری ہو، کوئی ڈیم بنانا ہو، کوئی سڑک بنانی ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی ہاسپٹل بنانا ہو، جب بھی قوم نے ان کو پکارا یہ لوگ آگے بڑھ کر ان لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ لیکن کبھی اقتدار کے بھوکے ان فرعونوں نے سوچا کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی پرابلمز کے حل کے لیے کوئی میکانزم بنایا ہو، کوئی انہیں سہولیات دی ہوں۔ جن لوگوں نے ساری زندگی پردیس میں گزار دی، بڑھاپا تک پردیس میں گزار دیا، ایک ایک پیسہ یہ وطن میں لے کر آئے، ان فرعونوں، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، پیسے کے پجاری لوگوں کی طرح نہیں جو اپنے حصے کا مال لوٹ کر ریٹائرمنٹ کے بعد بیرون ملک عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض غریب تو ایسے ہیں جن کی موت بھی بیرون ملک ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر چل رہی تھی کہ ایک مزدور کی میت ایک ہفتہ سے سعودیہ کے ہاسپٹل میں پڑی ہے اور ان کے لواحقین رو رو کر بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں۔ امبیسی کے عملے پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ یہ وہ ملک ہے سعودیہ جہاں سے پاکستانی سالانہ $6 بلین پاکستان کو بھیج رہے ہیں، اور یہ وزارت خارجہ کے ہمارے سوٹڈ بوٹڈ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، محلات میں رہنے والے، عیاشی دورے اور شاپنگ اور 7 اسٹار ہوٹلز میں قیام کرنے والے، ہر طرح کی یہ سہولیات اور آسائشیں حاصل کرنے والے یہ حرام زادے ہیں کون؟ انہیں یہ شعور ہی نہیں کہ یہ قوم کے نوکر ہیں۔ کیوں غریب عوام کا خون چوس رہے ہو؟ حکومت کی کوئی فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں، یہ غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس پر تم عیش کر رہے ہو۔ یہ غریب تمہارے سوٹ بوٹ اور انگریزی زبان کی مہارت دیکھنے نہیں جاتے جو ہمارے ہی پیسوں سے تم نے پہن رکھے ہیں۔ انہیں تو کام سے غرض ہے۔ ان کا لباس دیکھیے، ان کی زبان دیکھیے، اردو بولنا تو یہ ویسے ہی گناہ سمجھتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں کہ ایک ایک ہفتہ تو ان کا جو عملہ ہے وہی دستیاب نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بیرونی دوروں کی عیاشی سے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ملک کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن سوائے لوٹ مار کے پیسے اور اپنے بچوں کو سیٹ کرانے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ غریب اوورسیز سے ان کا ناروا سلوک زبان زدوام ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک اوورسیز پاکستانی کے لیے شناختی کا امبیسی میں جا کر شناختی کارڈ بنوانا اور پاسپورٹ کو رینیول کروانا ایسے ہی ہے جیسے کشمیر آزاد کروانا ہے۔ آخر ان بے ضمیر لوگوں کو جو اپنا پاکستان کا لباس پہننا بھی پسند نہیں کرتے، اپنی زبان بولنا پسند نہیں کرتے، ان حرام زادوں کو ایسی گفٹ پوسٹ پر آخر ہم کیوں ہی بھیجتے ہیں؟ یہ سفارشیں کروا کر سیاستدانوں کی، جرنیلوں کی اپنی پسند کے ممالک میں چلے جاتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں۔ ان حرام زادوں کی کارکردگی دیکھیے تو یہ صفر بھی نہیں ہے۔ خان صاحب آپ تو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے، آپ لوگوں کی ہوپ تھے، بدقسمتی سے آپ نے نکمے نااہل یہ وزیر مشیر اور معاونین لیے جنہوں نے آپ کا امیج تباہ کر دیا۔ ان کی گپیں سن کر لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ یہ لوگ ایول جینیس ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 2 گپے مار رہے تھے تو ایک گپی کہنے لگا کہ میرے دادا جی کے پاس اتنی بھینسیں تھی کہ ان کے چارے کے لیے جو کھرلی تھی وہ مشرق سے لے کر مغرب تک تھی، اور دوسرا گپی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیز تھا۔ وہ کہنے لگا میرے دادا جی کے پاس ایک بانس تھا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ہم وہ جو بانس تھے وہ دادا جی بادلوں میں دے مارتے تھے اور بارشیں شروع ہو جاتی تھی۔ تو پہلا گپی تھا تو گپی لیکن تھا بہت سمجھدار۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مان سکتا کہ تمہارے دادا جی کے پاس اتنا بڑا بانس ہو، آخر وہ اتنا بڑا بانس رکھتے کہاں تھے؟ تو دوسرا گپی اس سے بھی تیز تھا، وہ کہنے لگا کہ تمہارے دادا جی کی کھرلی میں۔ تو خدا کا خوف کیجئے کہ کیسے لوگ ہیں جو آپ نے رکھ لیے جن کی کارکردگی بالکل زیرو ہے اور کچھ نہیں۔ تو آپ باقی چھوڑیں آپ معاملات کو، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس وزارت خارجہ کے محکمے میں ہی تبدیلی لے آئیں۔ وزارت خارجہ کی نالائق ان کھوتوں کو باہر بھیجنے کی بجائے سول سوسائٹی میں سے
اچھی شہرت کے حامل پروفیسرز، کھلاڑی، شوبز کے لوگ، ٹیچرز، پولیس آفیسرز، آرمی آفیسرز، شعراء، ادیب، سوشل ورکرز، بعض امیر سیاستدان، کاروباری حضرات، ان کا انتخاب کریں۔ کون روکے گا آپ کو؟ روکنے والے جو ہیں وہ تو آپ کے پیچھے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ یا آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، یا ایسے پاکستانیوں کا جو کسی بھی ملک میں اچھی شہرت رکھتے ہوں، وہاں مقبول ہوں، چاہے وہ وہاں ہی کیوں نہ مقیم ہوں، تاکہ ان ممالک کو ان کے لوگوں کو پاکستان کے قریب لانے میں مدد دے سکیں، روزگار میں، تعلیم میں، سیاحت جیسے شعبوں کو ترقی دے سکیں۔ ایسے لوگوں کو آپ کنٹریکٹ بیسس پر بھرتی کریں تاکہ لوگ یہ ملک کے مسائل کو سمجھیں اور اوورسیز پاکستانیوں کے درد کو سمجھیں۔ قانون بدلنا ہے تو بدل دیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ آپ دیکھیے نا کہ ہم 1947 سے کیا کر رہے ہیں، ہر حکومت یہ کرتی آئی ہے اور کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو نواز نہیں، ایسے لوگوں کو نواز رہی ہے، اور یہ لوگ باہر جا کر سوائے پیسہ اکٹھا کرنے کے اور اپنے بچوں کی نیشنلٹی لینے کے کچھ نہیں کر رہے۔ آپ ایک آزاد کمیشن بنائیے، تحقیقات کیجئے، کچا چٹھا سب سامنے آ جائے گا۔ آپ کو 90% سے زیادہ لوگ ایسے ملیں گے اور ان کے ایسے اثاثے ملیں گے جو بیرون ملک ہیں۔ خان صاحب ابھی دیکھیے کہ کرونا کا کرائسس آیا ہے، ساری قوم پریشان ہے۔ آپ آٹا چوری، چینی چوری، BRT کی کرپشن، ماسک چوری، ڈیم فنڈز کی چوری، فارن فنڈنگ کے کیس، احساس پروگرام کی کرپشن، عارضی پناہ گاہوں کا فراڈ، ملازمتوں کے لیے رشوت، بیڈ گورننس، یہ 50 لاکھ گھر، ایکڑوں نوکریاں، انڈے، بچے، کٹے، مرغی سب چھوڑ دیں۔ کوئی بھی پاکستانی سڑکوں پر نہیں آئے گا۔ کون ہے جس کے ساتھ یہ لوگ سڑکوں پر آئیں؟ ساری کی ساری لیڈرشپ ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دیتی ہے۔ یہ سارے وہی لوگ ہیں۔ قوم تھک چکی ہے، بدحال ہے، پریشان ہے، امیر ہو گیا، غریب بھوکا مر گیا۔ قوم کی حالت تو اس قوم جیسی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اور اس کے وزیروں اور مشیروں کی پالیسیوں سے قوم تباہ حال ہو چکی تھی، لیکن قوم وزیروں مشیروں سے فریادیں کر کر کے تھک چکی تھی۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ دربار ویران ہو گیا۔ بادشاہ سارا دن مشیروں کی خوشامدیں سنتا اور بیٹھا مکیاں مارتا رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے سپاہ سالار سے پوچھا کہ دربار میں اتنا سناٹا کیوں ہوتا ہے، کوئی شکایت وغیرہ لے کر نہیں آتا؟ سپاہ سالار نے فوراً جواب دیا، جناب قوم بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وزیروں سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس خوشحال قوم کی مہنگائی میں جو ہے اضافہ کر دیں، صبح دیکھیے گا دربار میں رش لگ جائے گا۔ مہنگائی بڑھا دی گئی۔ اگلے دن پھر سناٹا، کوئی نہ آیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، وزیروں نے کہا جناب لوگ خوشحال ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری قوم کے لوگ محنت مزدوری کرنے کے لیے ساتھ والی ریاست میں جاتے ہیں، ان کے جانے پر آپ ٹیکس لگا دیں۔ یہ بھی ہو گیا۔ اگلے دن پھر دربار میں کوئی نہ آیا، ویسے ہی سناٹا تھا۔ وزیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ حضور گھبرانا نہیں، ان کے واپس آنے پر بھی ٹیکس لگا دیں۔ لہٰذا یہ کام بھی کر دیا گیا۔ پھر بھی کوئی نہ آیا۔ بادشاہ سیخ پا ہو گیا۔ اس نے غصے سے حکم دیا کہ ان کے باہر جانے پر ٹیکس لیا جائے اور ساتھ 5 جوتے بھی مارے جائیں۔ اگلی دن صبح بادشاہ کو پیغام ملا کہ معززین شہر کا وفد ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے خوشی دربار لگایا اور وفد سے پوچھا کیا ٹیکس اور مہنگائی نے آپ کو مجبور کر دیا دربار میں آنے کو؟ وفد نے جواب دیا، نہیں جناب، ہمیں ٹیکس اور مہنگائی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے غصے سے پوچھا کہ پھر کس وجہ سے آئے ہو؟ معززین نے جواب دیا، جناب آپ نے جوتے مارنے کے لیے جو اہلکار مقرر کیے ہوئے ہیں ان کی تعداد کافی تھوڑی ہے، برائے مہربانی تعداد بڑھا دیں تاکہ ہم جلد از جلد جوتے کھا کر اپنے کام پر جا سکیں، ہمیں کافی دیر ہو جاتی ہے۔ تو حضور قوم کا تو یہ حال ہو چکا ہے، خدا کے لیے آپ سٹیپ لیں۔ ابھی دیکھیے یہ کرونا کا مسئلہ ہے، کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، لاکھوں پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں، کسی کا تعلیمی سال کے ضائع ہونے کا مسئلہ ہے، کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی اس کو واپس لانے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا میں سوائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کوئی ایسا ملک ہے جس کے شہری جیسے دبئی کی گلیوں، سڑکوں، پارکوں پر بھوکے رلگے ہوں؟ کیا کسی نے ایمبیسی کے ان کھوتوں سے پوچھا کہ حرام خورو اور کچھ نہیں تو کم از کم ان بیچاروں کے لیے 2 وقت کے کھانے کا ہی بندوبست کر دو؟ کون پوچھے گا؟ کون؟ ہمارے وزیر خارجہ صاحب تو خود دربار کی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ 30 سال
بیرون ملک یہ ان لوگوں نے محنت کرتے ہوئے وہاں پہ گزار دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے بھئی اتنا عرصہ جو بیرون ملک مقیم رہے، جنہوں نے 25 30 40 سال باہر کام کیا ہے، وطن میں پیسے بھیجے ہیں، ملک و قوم کی خدمت کی ہے، ہم ان کو سہولیات دیں، ان کے ہنرمند پڑھے لکھے بچوں کے لیے ملازمتوں کا کوٹا رکھ دیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ان کو کنسیشن دیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کے مریخ والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے انویسٹمنٹ کروائی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں، اور وہ پاکستانی رل گئے، آج تک ان کو دیلا نہیں ملا، اور لوٹنے والے آسٹریلیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ آپ انہیں میڈیکل میں سہولیات دیں گے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، میڈیکل میں ان کے بچوں کے لیے کوٹا رکھ دیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو ڈیڈ باڈیز تک نہیں لا رہے ہیں۔ آپ نے پی آئی اے کے ٹکٹ کے ریٹ 4-5 گنا بڑھا دیے۔ پی آئی اے دن رات لوٹنے میں مصروف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں کوئی ریلیف دیتے۔ اب دنیا کے ایئرپورٹس پر آپ دیکھیے کہ ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد پیسنجرز کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ باقی معاملات بعد کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 14 دن کوارنٹائن میں رہو، اور وہ بھی ہوٹل میں اور اپنے خرچے پر، اور جہاں رکھا جا رہا ہے وہاں رش اتنا ہے کہ اگر کرونا نہیں ہونا تو ضرور ہوگا۔ ظلم دیکھیے کہ جو بندہ اپنے ذاتی استعمال کا فون لگا رہا ہے اس پر بھی ٹیکس لگا دیا، یعنی کہیں سے لوٹ مار میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کیا یہ پابندی وزارت خارجہ کے لوگوں پر بھی ہے؟ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا ان گنگے بہرے لوگوں کو کیا علم؟ ان بیچاروں کی جائیدادوں پر پیچھے سے قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ تھانوں میں بیٹھے دجال ان کی بات سننے تک کو تیار نہیں، ڈی پی او سے تھانہ، تھانے سے ڈی پی او، اور پھر کچھ بھی نہیں۔ اب وہ پاکستانی جن کے پاس نہ ملازمت ہے، نہ روزگار ہے، کھانے تک کو نہیں ہے، وہ وطن واپس آنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرے؟ 5 گنا مہنگی ٹکٹ کہاں سے خریدے؟ ہوٹل کا لاکھوں روپے کا خرچ کیسے اٹھائے؟ کیا اپنے بیوی بچے بیچ دے؟ عقل کے اندھے پاگل ہو گئے ہو؟ وہ کہاں سے لائے؟ وہ تو خود محنت مزدوری کرنے باہر گیا ہوا ہے۔ وہ ساری زندگی وہاں کوئی آم تو نہیں چوستا رہا ہے، عرب کفیلوں کے ٹھڈے جھڑکیاں، ظالمانہ ٹیکس تذلیل اور ان کی بے غیرتیاں برداشت کرتا رہا ہے، اور اب تک کر رہا ہے، اور تمہیں نظر نہیں آتا؟ تم نے کیا کیا ان کے لیے؟ قرض بھی مانگے، تو مانگ کر کیا کرے؟ اگر لٹا پٹا آ بھی جائے تو آپ کو کیا علم نہیں ہے کہ ایئرپورٹ پر شکاری کتوں اور بھیڑیوں کی طرح اسے نوچنے کے لیے آپ کا عملہ پہلے تیار بیٹھا ہے؟ اور یارو خدا کا خوف کرو، ان کے لیے کچھ سوچو۔ یہ تمہارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، تمہیں مضبوط کرنے کے لیے، تمہاری اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی پردیس میں گزار دی، اپنی سب سے قیمتی چیز اپنا وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں کی جدائی برداشت کی، اور تم حرام زادو ایک مردہ جسم کو پاکستان بھجوانے کی فائل پر دستخط کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ لعنت ہے تم پر اور تمہاری نسلوں پر۔ میری تو خدا سے یہ دعا ہے کہ اللہ تمہیں کرونا سے بھی بدتر کسی مرض میں مبتلا کر دے۔